50 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے بجلی کے بلوں کی مد میں، اور 200 یونٹ والے جو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں ان صارفین کو کہ جو 200 یونٹ کی پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا ان پروٹیکٹڈ میں فال کرتے ہیں، وہ سبسڈی ان سب لوگوں کے لیے ہے اور ان کی بجلی کے بلوں میں کمی واقع ہوگی، اور وہ ڈیولپمنٹ سائٹ کا بجٹ کاٹ کے تو اس کو پورا کیا گیا ہے۔ اس دفعہ جو ڈیولپمنٹ پروگرام پی ایس ڈی پی بنایا گیا، 200 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی تاکہ اضافی ٹیکسز نہ عوام کو دینے پڑے۔ تو دیکھیے ہوم گرون اکنامک ایجنڈا ہے جس میں پرائیویٹائزیشن ہے، آؤٹ سورسنگ ہے، جس کے اندر بڑی تیزی سے جو ہے وہ ہم اکنامک ریفارم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ تمام اصلاحات کیے جا رہے ہیں ایف بی آر سے لے کے تو پرائیویٹائزیشن تک، اور یہ سبسڈیز میں بھی جو اضافہ ہوا ہے بجلی کی، یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ عوام کی زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کے ایک سینیٹر بھی موجود ہیں، اس پہ بات کرتے، آ کے بیٹھ جاتے۔ ہم تو ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، تو ہم ایک مذاکراتی ٹیم اس پر تشکیل دینے کو تیار ہیں اور ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے، مل جل کے بڑھنا ہے۔ تو ہمارا تو ایجنڈا ہے ہی اس ملک کے مسائل کو ختم کرنا۔ ہم جب 2018 میں چھوڑ کے گئے، 2018 سے 22، میں صرف آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتا دوں اور حقیقت پہ مبنی بتا دوں، مہنگائی 4% تھی 2018 میں، بجلی 8 روپے فی یونٹ تھی، آپ کی جو شرح نمو ہے وہ 6% کے اوپر تھی، 4 سال کے اندر ایک اینٹ نہیں لگائی، اور قرضوں کے انبار لگائے ایک ایسے شخص نے جو 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل کر کے ایک بہت بڑے گروپ کو فائدہ دے گیا، جو توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ کے اربوں روپے گھر لے گیا، جو اتنا نقصان کر گیا کہ جس چیز کو اس نے ہاتھ لگایا اس نے تباہی کی ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیشہ بگاڑ پیدا دوسرے کریں اور ہم آ کے ٹھیک کریں۔ تو اس وقت بہت سنجیدگی سے وزیر اعظم صاحب 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اور اکنامک ریفارم ایجنڈا، معاشی اصلاحات کا جو ایجنڈا ہے وہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں اس کے اندر، آپ ایک مدبر شخص ہیں، آپ بیٹھیں ہماری رہنمائی کریں، ہمیں بتائیں کہ کیا بہتری لائی جا سکتی ہے ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے۔ خدا کر کے اس ملک کو دیکھیں، ڈیفالٹ سے بچانا بڑا جان جوکھوں کا کام تھا۔ بیٹھے بیٹھے آپ تو اس پروسیس کا پارٹ نہیں تھے، مگر میں آپ کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیفالٹ کے دہانے پر ہم کھڑے تھے، لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جی یہ کل کو فلاں ملک بن جائے گا، یہاں ایئر لائنیں آنا بند ہو جائیں گی، بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہوں گی لوگوں کی کیش وڈرالز کے لیے، لوٹ مار ہوگی سڑکوں کے اوپر، ایئر لائنز نہیں آئیں گی، ایل سیاں نہیں کھلیں گی۔ اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رب کی ذات نے مدد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم آج بیٹھے ہیں اور ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ ورنہ تو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے جا رہے تھے، آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹاج کیا جا رہا تھا، تو ڈیفالٹ سے بچا تو اس کے ثمرات کیا آئے؟ جو ہم ایک بنیاد رکھ کے گئے تھے، روپے کی قدر اتنی غیر مستحکم تھی کہ کبھی 300 کبھی 320، جو بیچارے ایکسپورٹرز تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کریں کیا اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں۔ باہر کانٹریکٹ ہونا بند ہو گئے تھے، ایلسیاں کھلنا بند ہو گئی تھیں۔ آج اللہ کا شکر ہے اگر روپیہ مستحکم ہوا ہے تو اس کی بنیاد پی ڈی ایم کے دور میں رکھی گئی کہ ڈیفالٹ سے بچ گئے، روپیہ مستحکم ہو گیا، سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن بڑا اچھا کام ہوا، اس میں آرمی چیف کی بڑی کاوش شامل ہے، انٹرم گورنمنٹ نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، جو بنیاد پی ڈی ایم دور میں رکھی گئی اس کو آگے بڑھایا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ روپیہ بھی مستحکم ہے، مہنگائی میں کمی بھی جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں 23% سے 11% کے اوپر ہم آئے ہیں، اور بجلی پہ بھی سبسڈی اس دفعہ دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ 20 گھنٹے جو کام ہو رہا ہے اور دوست ممالک کے ساتھ جو ہمارے روابط بڑے ہیں، تعلقات آگے بڑھے ہیں، اور سرمایہ کاری کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں بڑی کاوش ہے موجودہ حکومت کی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں، آپ بتائیں۔ اور آئی ایم ایف کا معاہدے کی جو میں ذکر کر رہا تھا، دیکھیے یہ بڑی مشکل سے معاملات کو طے کر کے تو آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہوا ہے، جس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں بڑی تیزی ہے اور اکنامک انڈیکیٹرز دن بدن بہتر ہو رہے ہیں۔ آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس ملک سے،
تو یہ معاملات جو ہیں ان کے حل کے لیے حکومت کوشاں ہے، اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے ہونے سے اب اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے آئی ایم ایف کا آخری معاہدہ ہو، جس طرح وزیر اعظم صاحب اکثر فرماتے ہیں. مگر ہمیں جو فیصلے کیے ہیں اس کے تحت آہستہ آہستہ کر کے ریلیف کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں اس بات کا ادراک ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے. تو آپ اگر رہنمائی کر سکتے ہیں، یو مور دین ویلکم، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. مگر دیکھیے عام شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنانا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور سڑکیں بلاک کرنا، دیکھیے پہلے ہی دہشت گردی کی ایک لہر ہے جس سے ہم نبرد آزما ہیں اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاک فوج کے جوان، سیکیورٹی فورسز، پولیس، رینجرز قربانیاں دے رہے ہیں، پاک فوج کے افسر شہید ہو رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک پرامن انوائرمنٹ ہو، اور آپ یہ جو ایجیٹیشن کی سیاست ہے اس سے ہٹ کے آپ آئیں، بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں. تو اس کے لیے آپ کی جب رضامندی کا اظہار ہوگا تو ہم حکومت کی طرف سے امیر مقام صاحب، میں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، یہ 3 رکنی کمیٹی آپ سے بیٹھ کے بات کرے گی، آپ کے تحفظات سنے گی، اور جو رہنمائی آپ فرمائیں گے اس پہ کوشش کی جائے گی کہ آگے چلا جائے. آپ کی ڈیمانڈ جو بھی ہوں، جو ایگزسٹنگ فریم ورک ہے، جو اصلاحات کا ایک ایجنڈا ہے جس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں قانونی طور پہ اور بہت سارے ہمارے جو ریفارم ایجنڈا کا پارٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا. اور دیکھیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ بہت بڑی ڈیمانڈ رکھ دی جائیں. اب عمل درآمد کا جب معاملہ ہے اس پہ حکومت کے جو معاملات ہیں، آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہے، ہم نے بجٹ پاس کیا ہے، تو اس کے تحت آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے ایک اچھے ماحول میں، معاملہ فہمی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. مگر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جو آپ کو پرمیشن دی گئی تھی لیاقت باغ کی، آپ اس پر ہی جو ہے وہ اکتفا کریں. اور یہ جگہ جگہ پر دھرنے، اس سے شہریوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوگی، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا. جو لوگ اپنے روزگار کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو میری گزارش ہے کہ ان معاملات کو ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، ملکی مفاد میں پرامن آپ اپنا جلسہ کریں لیاقت باغ کے اندر. اور حکومتی ٹیم جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. تو جب بھی آپ کو عندیہ دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. خالد صاحب جو کلیئر وائلیشن ہو رہی ہے جلسوں کی، ٹی چوک میں آنے کی کوشش ہو رہی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہاں پہ ہنگامہ رہی ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ٹی چوک میں ہوں گے یا لیاقت باغ میں ہوں گے؟ کہاں تک ان کو قائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی چوک والا معاملہ یہ کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ حساس تنصیبات ہیں. کوئی تخریب کار گھس آئے اور وہ امن و امان کو نقصان پہنچائے، اور یہاں پہ سرکاری بلڈنگز ہیں، کار سرکار ہے، اس میں مداخلت جو ہے وہ دیکھیں کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیاقت باغ میں سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے، باقی بھی آپ کو سہولت دیں گے، مگر یہ ڈی چوک والا جو رواج ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ثاقب سعید دفتر صاحب، یہ بہتر نہ ہوتا کہ ان کے آنے سے پہلے ان سے بات طے کی جاتی کہ کم از کم آپ ادھر ہی رہیں، کیونکہ پہلے سے یہ طے تھا کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد آئیں گے، اور یہ کنٹینر نہ ہوتے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. میٹرو بس جو ہے وہ صبح سے بند ہے. میٹرو بس پچھلی دفعہ جل بھی گئی تھی نا، ہمیں یہ بھی خدشہ رہتا ہے. پچھلی بار آپ کو یاد ہے کہ یہاں آگ بھی لگ گئی تھی. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے یہ معاملات حل ہوں. اور جو پنڈی کی انتظامیہ کی ان سے بات ہوئی تھی سی پی او کی، وہ یہی تھی کہ لیاقت باغ تک آپ کو پرمیشن ہے. اب اس پہ اگر انہوں نے اسلام آباد آنے پر انتظار کرنا ہی تھا تو اس پہ کوئی بات چیت کر لیتے انتظامیہ سے. کوئی انتظامیہ کو کہتے کہ جی یہ ایس او پیز ٹھیک نہیں ہیں، اس میں کوئی ماڈیفیکیشن کر لیں. مگر یہ جگہ جگہ سڑکیں بلاک کرنا جس سے لوگوں کا جو ہے وہ ذریعہ معاش جو ہے وہ متاثر ہو، وہ لوگوں کے روزگار میں جو ہے وہ خلل پڑے اور لوگوں کو دقت ہو، یہ تو مناسب نہیں ہے. دیکھیں ڈی چوک کے اندر انٹری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک کھلی رہتی ہے. ڈی چوک مکمل طور پہ سیل نہیں ہے. ڈی چوک کے کچھ انٹری پوائنٹ بالکل بند ہیں، مگر وہ ایک انٹری جو کھلی ہے اس کا آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے، اسلام آباد کے رہنے والوں کو پتہ ہے کہ ڈی چوک میں انٹر جو ہے وہ کہاں سے ہونا ہے، ریڈ زون میں انٹری کہاں سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کو بڑا اس کا بغور جائزہ لیا جائے. اور جیسے میں نے کہا کہ حافظ نعیم صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہمارے دل میں ان کا بہت احترام ہے، بڑا ادب ہے. تو ان معاملات کو بیٹھ کے طے کیا جائے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں.
یہ جو سڑک پہ دھرنا دینا، سڑکیں بلاک کرنا، اس میں ایک ہمیشہ یہ پاسبلٹی رہتی ہے کہ جان و مال کو جو نقصان لوگ پہنچاتے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، مناسب نہیں ہے. اور شہریوں کا کیا قصور ہے کہ ان کی زندگی میں کیوں خلل ڈلے اس طرح؟ عثمان جنید صاحب سما سے سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح وزیر اعلیٰ کی بھی بار بار وفاق کو چیلنج دے رہے ہیں، اس سے وفاق کی صلاحیت کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، وفاق کو کیا پہنچ سکتا ہے؟ اور دوسرا معاملہ ہماری بہن جو عثمان بخاری صاحبہ کی جو جعلی ویڈیو کا معاملہ، اس میں بھی پریس کانفرنس آ گئی، تو اس میں ابھی تک حکومت کی کیا پیش رفت ہے سر؟ کون لوگ اس میں ملوث ہیں؟ دیکھیے وہ بندہ ہم نے ٹریس کر لیا، عظمہ بخاری صاحبہ کی ویڈیو والا. میں وہ تفصیلات ابھی نہیں بتانا چاہتا. تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ اس کے تعاقب میں ہیں اور اس کا نام، ولدیت، پتہ، سب چیزیں جو ہیں وہ ٹریس کر لی گئی ہیں. اور وہ خاتون کا اکاؤنٹ بنا کے پی ٹی اے کا ایک کارکن یہ کام کر رہا تھا، اور وہ مرد تھا جس نے یہ کام کیا اور تصویر اور اکاؤنٹ خاتون کے نام سے چلا رہا تھا. تو اس میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے. ہماری خواتین نے جس پہ بات کی ہے، دیکھیے کے پی گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک تھریٹ یا جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ ان کے سیاسی بیان ہیں، اور وہ بیٹھ کے یہ امیر مقام صاحب اس پہ بات کریں گے. یہ آپ نے بات کر دی کہ وفاق کو کیا تھریٹ ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہی ہم نے 2013-14 کے وہ دھرنا 120 دن کا بھی دیکھا ہے کہ وہ آتے اور وفاقی حکومت ختم ہو جائے. وفاقی حکومت تو ختم نہیں ہوا، البتہ اس ملک کو ضرور نقصان پہنچا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور وہ نقصان آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی صدر کا دورہ اور دوسرے ایشوز اور سی پیک کا ڈیلے ہونا اور لوگوں کو یا پارلیمنٹ پر حملہ کرنا اور پی ٹی وی پر حملہ کرنا اور سارے ملک اور خارج اسلام آباد کو بلاک کرنا، یہ ضرور ہوا. ان کا وہی خواہش اس سے نہیں ہوا پورا کہ ان کے تھریٹ سے، ان کے آنے سے کوئی چینج. پھر اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے وہی سے جو پرویز خٹک صاحب اسی ٹائم چیف منسٹر تھے کہ اسلام آباد پر قبضہ کریں گے وہی. اور اس کے بعد آپ نے 9 مئی کا بھی دیکھ لیا. تو یہ مطلب ہے کہ وفاق قائم دائم رہے گا، مگر وہ اگر نقصان پہنچا رہا ہے تو پورے ملک کو پہنچا رہا ہے. ان کے ساتھ جو لوگ پی ٹی آئی کے ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ بھی پاکستانی اور پاکستان کے شہری ہے. یہ بات البتہ ان کی اسی طرح ہتھ کنڈوں سے اور رویے سے ضرور ہوا کہ اس ملک کو نقصان پہنچا. ان سے یہ برداشت، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہا ہے، یہ باہر سے لوگ آ رہا ہے. اس آئی ایف سی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر ہے. سی پیک کا دوبارہ ریوائول کے یہ دوبارہ شروع ہو جائے، کئی اور چیزیں. تو ان سے وہی چیزیں ہضم نہیں ہو رہی. اس کو ضرور ہر ایک چیز کو وہ جو کچھ کرتا ہے تو اس کا نقصان ہوا کہ پاکستان کو، عوام کو پہنچ جائے. اور وہ بار بار امریکہ کی بات کرتے. تو آج میں نے تقریر میں سنا تو میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے اس کا حساب دے، اور ساتھ ساتھ امریکہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ سائفر بھی آپ نے وہی امریکہ میں سازش کر کے لے رہا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ. اور ابھی امریکی کانگریس سے اور اس سے پاکستان کے خلاف اور اس کے حق میں اگر بیانات آئے تو یہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ان کا پتہ بھی ہے کہ ان کے اندر کا بندہ ہے جو سامنے آ جائے. اب بھی سامنے ہے اور پہلے ماضی بھی سامنے. طاہر صاحب، آج آپ کے سیاسی حریف کو اسلام آباد کے اندر جلوس کرنے کی، ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں ملی. اسلام آباد نے پیر کے روز انہیں ریلی نکالنے کی اجازت دی ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھوک ہڑتال لنچ کے بعد شروع ہو اور ڈنر سے پہلے ختم ہو جائے، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. نہ بندے اکٹھے ہوئے، اور لاہور کے اپوزیشن لیڈر کہہ رہے تھے پنجاب والے کہ ہمارے بھوک ہڑتالی کیمپ میں کھانے پینے کا سامان نہیں جانے دیا جا رہا، ہمارا سامان روک لیا انہوں نے. میرے ساتھ ایک شو پہ بھی لطیف کھوسا صاحب تھے، تو کافی آرڈر کی تو میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ کھانے پہ پابندی ہے، پینے پہ نہیں ہے. تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں ان کو کہ بندے اکٹھے ہوتے نہیں ہیں، کھا پی رہے ہیں، اندر پارلیمنٹ میں جا کے کیفیٹیریا میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اپنے لیڈر کے ساتھ انسنسیریٹی ہے نا، کہ جس نے کہا بھوک ہڑتال کرو تو نہ بھوک ہے نہ ہڑتال ہے.